میں کنواری تھی اور پاکیزہ بھی۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کچھ وقت بعد پیٹ میں حرکت محسوس ہونے لگی تو میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ جان نکل گئی جب معلوم ہوا میں 5 ماہ حاملہ ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ کچھ دنوں میں ہی بدنام ہو گئی۔ گھر والوں نے گھر سے نکالا تو سنسان سڑک پر بیٹھ کر میں ساری رات اللہ سے انصاف مانگتی رہی اور روتی رہی کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میرے کمرے کے باہر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے، اس لیے خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ آواز مردانہ تھی، ایسے جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ تبھی میرے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ اب تو میرا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ دستک آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، پھر میرے بھائی کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول دے نہیں تو توڑ دوں گا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ بھائی کو اس وقت کیا ہو گیا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ بھائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جبکہ میری بھابھی میں مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ امی بھی رو رہی تھی جبکہ ابو تو چپ چاپ ایک کونے میں کھڑے تھے۔ بھائی کہنے لگا، بتا کس کو بلایا تھا اپنے کمرے میں؟ کون آیا تھا؟ کیا ہو رہا تھا؟ میں رو رہی تھی، بولی بھائی نہیں، میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے خود باہر صحن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ بھائی میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا، ہاں تم تو بہت نیک اور پارسا ہو، تم تو تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی جبھی تو تمہیں دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگ گئی۔ آج تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا بھائی مجھ پر شک کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اس پاک کتاب کے سامنے کھڑی ہو کر جھوٹ نہیں بولوں گی، میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ کہتا، ابو نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ابو کہنے لگا، جا کر سو جا، لگتا ہے نیند تمہارے سر پر چڑھ گئی ہے جو اس قسم کی بہکی حرکتیں کر رہے ہو۔ بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد تو میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں میرا سگا بھائی یوں مجھ پر شک کرے گا۔ امی نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگی، تم اب آرام سے سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ مجھے نیند کیا آنی تھی، میں روتی رہی۔ پھر موبائل اٹھایا ٹائم دیکھنے کے لیے تو افضل کے میسج دیکھ کر جواب دینے لگی تھی۔ وہ بھی آن لائن تھا تو ہماری چیٹ ہونے لگی۔ میں افضل سے محبت کرتی تھی، اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، مگر آج رات کا واقعہ اسے چاہ کر بھی بتا نہیں پائی تھی کہ جب میرا سگا بھائی مجھ پر شک کر رہا ہے تو کیا افضل نہیں کرے گا۔ صبح گھر والوں نے رات کے ٹاپک پر بات نہیں کی تھی۔ بھائی تو پورا دن گھر آیا ہی نہیں تھا۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے کمرے میں ہی سونے سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر کسی سے اپنے ڈر کی بات نہیں کر سکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو اندر سے لاک کر لیا تھا، تب کہیں جا کر چین کا سانس آیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی حیا اور شرافت میں گزار دی تھی، کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات، افضل تو میرے تایا کا بیٹا تھا، ہمارے ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی آر محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، لاکھ محبت ہونے کے باوجود میں نے اسے بھی ایک لمٹ میں رکھا ہوا تھا، کبھی ہاتھ تک پکڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ میں اپنی عزت کو محبت پر بھی مقدم رکھتی تھی۔ آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار خوف محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی میرے کمرے میں داخل ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اللہ کر کے کہیں آنکھ لگی تھی کہ مجھے پھر سے اپنے کمرے کے باہر سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ ایک مرد تھا جو کراہ رہا تھا اور اس کی آواز سن کر مجھے بہت عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں تو اپنے بستر میں ہی لیٹی رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی اور میں جانتی تھی کہ یہ دستک دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی بھائی تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہا تھا، بار بار میرا نام پکار رہا تھا، دروازہ کھول دو رانیہ، نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا اور اندر آ کر تمہارا اور تمہارے عاشق کا وہ حال کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ مجھے آج بھائی کی آواز سن کر خوف نہیں آیا تھا، بلکہ میں خوش ہو گئی تھی کہ بھائی کا شور سن کر وہ مرد جو کوئی بھی تھا وہ بھاگ گیا ہوگا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ میرا مار کھانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی چیختا چلاتا رہا اور اس کی آواز سن کر امی ابو بھی باہر آ گئے تھے اور پھر انہوں نے بھائی کو بے عزت کر کے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ صبح ہوئی تو میں جیسے ہی ناشتہ کرنے کے لیے باہر نکلی، سامنے ہی بھائی بھی بیٹھا امی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔
بھائی کے چہرے پر بے انتہا غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا تم بہری ہو گئی ہو کیا؟ کل میں کمرے کا دروازہ بجاتا رہا ہوں مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں چپ کر گئی تھی۔ بھائی کہنے لگا کیا نام ہے تمہارے عاشق کا؟ تم تایا کے بیٹے افضل کو چاہتی ہو نا، اس کو کہہ دو کہ وہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے اپنے والدین کو بھیج دے۔ میں اپنے گھر میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں غیرت مند انسان ہوں، کل کلاں کو کسی اور کو بھی پتہ چل جائے گا کہ رات کو میرے گھر میں مرد آتا ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ بھائی کی باتیں سن کر میرا دل تو پریشان ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کس طرح کی تہمت لگا رہا تھا، مگر اس بات کی بھی خوشی تھی کہ چلو وہ میرے اور افضل کے رشتے کے لیے مان گیا ہے، کیونکہ ہم دونوں کے ایک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھائی ہی تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے جلدی سے افضل کو کال ملائی تو وہ پریشان ہو گیا کہ اتنی صبح صبح کال کیسے کر دی، خیریت تو ہے نا؟ تو میں بولی خیریت کیا، میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سنانے جا رہی ہوں۔ اچھا کیا خبر ہے؟ میں نے اسے کہا کہ بھائی ہماری شادی کے لیے مان گیا ہے تو وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں بولی بس یہ چھوڑو کیسے ہوا اور کیوں ہوا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ افضل میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اب مجھے دوہری پریشانی ہونے لگی تھی کہ کہیں کسی طرح افضل اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا نہ پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر کوئی مرد آتا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ افضل مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اگر اس کو پتہ چل بھی گیا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو بھی وہ مجھے ضرور اپنانے والا تھا۔ پھر تو ایسا ہی لگا جیسے میرے تمام خواب آہستہ آہستہ پورے ہونے لگے ہیں۔ شام میں تائی اور تایا میرا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ابو نے ہاں کہہ دی تو ساتھ ہی تایا ابو نے کہہ دیا کہ اب ہاں تو کہہ دی ہے تو بچوں کی منگنی بھی کر لیتے ہیں، کچھ ہی دن بعد ہم شادی بھی کر لیں گے۔ تو امی کہنے لگی جی بھائی صاحب جیسا آپ کو مناسب لگے۔ تایا ابو کہنے لگے کہ ہم پرسوں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے کے لیے آئیں گے۔ یہ بات میرے لیے بہت خوشی کی تھی اور سب سے بڑی بات کہ میری منگنی طے ہونے کے بعد وہ مجھے جو آوازیں سنائی دیتی تھیں وہ بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ میں اور افضل سارا دن فون پر باتیں کرتے رہتے تھے اور آخر وہ بھی دن آ گیا جب میری منگنی کی تقریب ہو رہی تھی۔ یہ دن میں نے دعاؤں اور منتوں سے مانگا تھا۔ میں افضل سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اسے پانا چاہتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتا تھا، مگر خاندانی کچھ مسائل کی وجہ سے ہم دونوں کے رشتے میں بہت رکاوٹیں تھیں اور آج وہ دن آ ہی گیا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری منگنی والے دن ہی میری دنیا اجڑ کر رہ جائے گی۔ افضل نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنا دی تو ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ ایک رشتہ دار عورت ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بھی پیسے وارے اور افضل پر بھی پیسے وارے، مگر اس نے جو پرفیوم لگایا ہوا تھا وہ مجھے ناگوار گزرا تھا۔ میرا جی متلانے لگا تھا مگر میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ افضل میری جانب متوجہ ہوا اور بولا سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں پھیکا سا مسکرائی اور بولی ہاں سب ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کھانا کھل گیا۔ چکن کی خوشبو جب پورے گھر میں پھیلی تو اب مجھ سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی تھی، مگر میرے نصیب کہ میں راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے آنکھ ہسپتال کے بیڈ پر کھولی تھی۔ میرے پاس اس وقت فقط میری امی موجود تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی تو میں جلدی سے بولی امی رونے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں میری بات سن کر مزید آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹا آخر کار تمہاری اور افضل کی محبت جیت گئی، تم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہم لوگ تمہاری شادی کے لیے مان ہی تو گئے تھے، تو پھر اتنی جلد بازی کس بات کی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو، اس کے متعلق افضل کو پتہ ہے کیا؟ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں بولی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور افضل تو کبھی تنہائی میں ملے ہی نہیں ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو امی کہنے لگی کہ میں نے تو نہیں کہا، ڈاکٹر رپورٹس دکھائی ہیں، اب تم 100 پردے ڈالو یا جو بھی کہو، بات تو پورے خاندان میں کھل کر سامنے آ ہی گئی ہے۔ ابھی میری امی سے یہی بات کر رہی تھی کہ افضل بھی آ گیا تھا، اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا رانیہ یہ سب کیا ہے؟ میں بولی افضل دیکھو تو یہاں کی رپورٹس غلط آئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، آپ مجھے اس ہسپتال سے لے جائیں، مجھے نہیں یہاں پر رہنا۔ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک کنواری لڑکی پر الزام لگا رہے ہیں۔ افضل کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں دنیا کے کسی بھی ہسپتال لے جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ یہ خبر جھوٹی ہے نا؟
نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ میں بولی افضل کیسی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا تم پر تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ پھر وہ امی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا چچی آپ بھی اٹھیں، ہم دونوں مل کر رانیہ کو کسی دوسرے ہسپتال میں لے جاتے ہیں۔ امی نے مایوسی سے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے ایک بار یہ بھی تسلی کر لو۔ اب میں اور افضل امی کے ساتھ دوسرے ہسپتال جا رہے تھے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، کوئی بھی بات کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہسپتال آ گیا تھا، مجھے ایمرجنسی میں چیک کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ تو 1 ماہ کی حاملہ ہیں۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی یہ کیا بکواس لگائی ہوئی ہے، حاملہ ہے حاملہ ہے۔ میں نے کتنی بار کہا کہ میں حاملہ نہیں ہوں، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں پاک صاف ہوں۔ پھر میں افضل سے بولی کہ خدا را افضل تم میری بات پر یقین کرو، یہ سب دنیا والے جھوٹ کہتے ہیں، میں تو صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ افضل نے میری آنکھوں میں دیکھا، وہ کہنے لگا تم جو میرے سامنے جو باہر پارسائی کے کھیل کھیلتی تھی وہ فقط ڈھونگ تھا نا، تم جب یہ سب کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہو تو میرے ساتھ تنہا ملنے میں کیا حرج تھا؟ میں آج اپنی منگنی اپنا ہر رشتہ تم سے ختم کر کے جا رہا ہوں، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ افضل مجھے ہسپتال میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ میں تو ٹوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارا، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ امی بس مجھے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھیں، پھر مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میری طبیعت کافی خراب ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ اگر سچ میں حاملہ ہوں تو اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں۔ امی نے کہا کہ ہاں میں بچے کو ختم تو کر دیتی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس طرح تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو میں بولی کہ میں نے تو زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، جب افضل مجھے چھوڑ گیا ہے تو مجھے بھی زندگی نہیں چاہیے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ابو بھی اب مجھ سے دور دور رہتے تھے، نظریں جھکائے رہتے تھے، جبکہ بھائی تو میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتا تھا کہ میں نہ کہتا تھا مجھے اس کے کمرے سے مرد کی آوازیں آتی ہیں، لیکن آپ لوگ تو میری بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس بے حیا کو کہہ دیں کہ اپنے محبوب کو بلائے اور اس کے ساتھ نکاح کر لے، نہیں تو ہم پوری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ تب بھابھی آگے بڑھ کر کہنے لگی میرا دل رانیہ کے لیے بے حد خفا ہے، اس نے جس لڑکے کے ساتھ محبت کی ہے وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب اس کو کون اپنائے گا؟ رانیہ یہ بھی نہیں بتاتی تھی کہ اس کا مجرم کون ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ میں چپ چاپ ان کی گفتگو سنتی رہتی تھی۔ میری امی رونے لگی تو بھابھی اٹھ کر امی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی آنٹی آپ بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں، میں جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہوں میں نے رانیہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ ایک اچھی اور شریف لڑکی ہے، کچھ پتہ نہیں کس نے اس بیچاری کو بہلا پھسلا لیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں رانیہ سے رشتے کی بات اپنے بھائی کے ساتھ کر دیتی ہوں، وہ ویسے بھی پاکستان آنے والا ہے، ہفتہ 10 دن بعد وہ دبئی سے پاکستان آ جائے گا۔ امی تو ویسے بھی اس کی شادی کی بات کر رہی ہیں، تو کہیں اور لڑکی کیوں ڈھونڈنی ہے، ہماری اپنی رانیہ جو ہے۔ امی یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی شمسا تم آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگل سکتی ہو، تمہیں پتہ ہے ہماری بیٹی نے گناہ کیا ہے، پھر تم اس کی شادی اپنے کنوارے بھائی کے ساتھ کیسے کرنے پر رضامند ہو جاؤ گی؟ تو بھابھی کہنے لگی آنٹی میں اس گھر کی بہو نہیں بیٹی ہوں، میں آپ لوگوں کی پریشانی بخوبی سمجھتی ہوں، اور پھر میرا شوہر بھی تو دن رات کرتا رہتا ہے۔ میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، اگر وہ اس رشتے پر رضامند ہو گیا تو میں کہہ دوں گی کہ شادی کر لے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شاید وہ مان ہی جائے۔ اس کو رانیہ اچھی لگتی تھی۔ امی جھٹ سے بولی ہاں تم بات کر کے تمہیں بتانا۔ یہ بات پھر آئی گئی ہو گئی، جبکہ میں اسی بارے میں سوچتی رہی تھی کہ اگر امی میری شادی بھابھی کے بھائی سے کرنے پر رضامند ہو گئیں تو میں اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی، کیونکہ میں نے اس کو کئی بار دھتکارا تھا۔ اجاز مجھے پسند کرتا تھا، جبکہ وہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے تو دنیا کا کوئی بھی لڑکا اچھا نہیں لگتا تھا سوائے افضل کے۔ میں نے اجاز کو کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس لیے تمہاری نہیں ہو سکتی۔ 2-3 دن بعد امی نے بھابھی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے گھر میں بات کی ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی جی میں نے امی سے بات کی تھی، امی نے کہا ہے کہ اگر اجاز مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب وہ پاکستان آئے گا تبھی اس سے بات کروں۔
فون پر بات کو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، 3-4 روز میں اس نے واپس آ جانا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بھابھی میں امی سے کہنے لگی کہ میرا بھائی دبئی سے پورے 2 سال بعد واپس آیا ہے۔ اب میں اس سے ملنے کے لیے اپنے گھر جا رہی ہوں اور رشتے کی بات بھی کروں گی۔ امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ، مگر دھیان رکھنا کہ اپنے بھائی پر کسی قسم کی زور زبردستی مت کرنا، کیونکہ زبردستی کے جوڑے ہوئے رشتوں میں نبھا نہیں ہوتا۔ ادھر میرے حمل کی بات پورے رشتہ داروں میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی مجھ پر طعنے کس رہا تھا، ہر جانب میری بدنامی ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنی زندگی سے ہی تنگ آ چکی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ میں نے جس انسان سے اس قدر محبت کی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بھابھی 2 دن اپنے میکے رہی تھی۔ تیسرے دن جب وہ واپس آئیں تو بہت خوش تھیں۔ وہ کہنے لگی آنٹی اعجاز کہتا ہے کہ میں رانیہ سے ضرور شادی کروں گا۔ آپ یقین مانیں میں نے ایسا کرنے کے لیے اسے مجبور نہیں کیا، میں نے تو اس کے سامنے سرسری سا ذکر کیا تھا، تو کہنے لگا کہ تم میرا رشتہ مانگ کر دیکھو، اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو میں رانیہ سے شادی ضرور کروں گا۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ کیا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے اس قدر بھی محبت کر سکتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ افضل کی محبت کھوکھلی تھی، جبکہ اعجاز میرے عشق کے امتحان میں پاس ہو گیا تھا۔ جب مجھے پوری دنیا سے دھتکار رہی تھی تو مجھے اعجاز نے اپنانے کا قصد کیا تھا۔ وہ لوگ میرا رشتہ لینے آئے، امی نے حامی بھر دی اور 1 ہفتے کے اندر اندر میں اعجاز کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں اعجاز کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ پر کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ میں تو افضل کی دلہن بننے کے خواب سجا رہی تھی، اور کہاں اب میری شادی اعجاز سے ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اعجاز کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں نمی محسوس کر لی تھی۔ اعجاز بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے ہاتھ کو سہلانے لگا اور بولا رانیہ مجھے پتہ ہے کہ تم آج کے دن بہت پریشان ہو۔ تم نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ تم افضل کی دلہن بنو گی، مگر قسمت تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ تم دل چھوٹا مت کرنا، دیکھو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افضل ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہوتا، جبکہ میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دوں گا کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہر مقام پر تمہارا خیال رکھوں گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعجاز کی باتیں سن کر میرا دل ذرا مضبوط ہوا تھا۔ اعجاز سچ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، سارا دن میرا خیال رکھتا تھا، وہ میرے لیے طرح طرح کے کھانے لاتا تھا، کہتا تھا کہ اس حالت میں تمہیں تمہارا پیٹ بھر کر کھانا بہت ضروری ہے۔ تو میں حیران رہ جاتی۔ ایک دن اسے پوچھ ہی لیا کہ اعجاز تم ایک ایسی اولاد کے لیے جس کے باپ کے متعلق مجھے بھی علم نہیں ہے، تم اتنا خیال کیسے رکھ سکتے ہو؟ تو اعجاز کہنے لگا کہ تم سے جڑی ہر چیز سے مجھے محبت ہے، مجھے اس بچے کے باپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ تمہارے بطن سے جنم لے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی تھی۔ خیر شادی کو 1 مہینہ گزرا تو اعجاز نے کہا کہ وہ دوسرے شہر ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، اور اس نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں۔ اعجاز چلا گیا تو میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں بولی کون ہے؟ میری ساس کہنے لگی بہت زیادہ غضب ہو گیا ہے، جلدی دروازہ کھولو۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اس وقت کیوں آ گئی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر بے انتہا غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی ادھر آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے جو تم جیسی بد کردار عورت سے شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، اور تم اس گھر میں آئی عیش و آرام کرنے والی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، صبح جب تمہارا شوہر واپس آئے گا تو میں کہہ دوں گی کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی۔ میں بے تحاشا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ارد گرد سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنے گھر سے ذرا دور جا کر بیٹھ گئی تھی اور دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے انصاف دے، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کس نے یہ گناہ کیا ہے۔ میری ساری رات ان ہی دعاؤں میں گزر گئی تھی۔ صبح فجر کا وقت ہو گیا تھا جب میرے پاس اچانک سے 4 لوگ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا سسر، ساس، شوہر اور نند تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا اٹھو آؤ گھر۔ میں تو رونے لگ گئی
اور بولی اعجاز تمہاری امی نے مجھے گھر سے نکال دیا؟ تو اعجاز کہنے لگا ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، وہ مجھے پتہ چل رہا ہے، آج میں امی کو ساری حقیقت بتا دوں گا، تم آؤ میرے ساتھ۔ اعجاز نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر میں لے گیا۔ تب اعجاز کہنے لگا امی آپ کو فکر ہے نا کہ رانیہ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے؟ تو میں آج ہر رات سے پردہ اٹھا دیتا ہوں اور رانیہ جس کے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ یہ بات سن کر کہ میں دم خود رہ گئی تھی۔ تب میری بھابھی کہنے لگی جی امی ایسا ہی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اعجاز رانیہ سے کس قدر محبت کرتا تھا اور رانیہ کو اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی۔ اعجاز نے مجھے ایک بار فون پر کہا تھا کہ اگر مجھے رانیہ نہ ملی تو میں خودکشی کر لوں گا، تو میں نے کہا کہ تم خود کو نقصان مت پہنچاؤ، ہم کوئی ترکیب لڑاتے ہیں۔ ہم دونوں اس فیصلے پر پہنچے تھے کہ میں ہر رات اپنے شوہر اور نند کو نیند کی گولیاں کھلا کر سلا دیا کروں گی اور پھر اعجاز میری نند کے پاس چلا جایا کرے گا۔ مجھے پتہ ہے یہ سب غلط ہے، گناہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ رانیہ اب ماں بننے والی ہو گئی ہوگی، تو میں نے اعجاز سے کہا کہ تم ہر روز اس کے دروازے کے پاس آ کر شور کر دیا کرنا، اس طرح اس کے بھائی کو شک ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میری بہن غلط ہے۔ اب میں نے اپنی نند اور شوہر کو نیند کی دوائیاں دینا بند کر دی تھیں اور اعجاز ہمارے گھر آ کر شور کرنے لگا تھا۔ اس طرح رانیہ کے بھائی کو بھی پتہ چل گیا کہ میری بہن ہی خراب ہے، اور پھر ہوا یہ کہ رانیہ کی منگنی کے دن ہی اس کے حمل کا بھی راز کھل گیا تھا۔ امی آپ رانیہ کو گھر سے مت نکالیں کیونکہ اس کے پیٹ میں آپ کا ہی پوتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کس قدر گھٹیا حرکت کی تھی میرے شوہر اور بھابھی نے۔ میں کچھ کہہ بنا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پیچھے ہی اعجاز بھی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں بولی آج تم نے مجھے اپنی اصلی روپ دکھایا ہے، تم کسی درندے سے زیادہ خطرناک ہو، تم نے میری عزت خراب کی، مجھے بدنام کیا، مجھ سے میری محبت چھین لی اور مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ اگر تم اسے محبت کہتے ہو تو لعنت ہے اس محبت پر۔ یہ بات سن کر اعجاز کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں چپ چاپ اپنی امی کے گھر آ گئی۔ میں نے ساری حقیقت اپنے گھر والوں کو بتا دی۔ بھائی بھی حیران تھا۔ وہ بولا جو عورت مجھے نیند کی دوا کھلا کر یہ سب کر سکتی ہے نہ جانے وہ اور کیا کیا کرتی ہو۔ اتنا کہہ کر میرے بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ اعجاز میرے گھر آیا تھا، اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے، وہ مجھے ساتھ چلنے کو کہتا تھا مگر مجھے اس سے بے انتہا نفرت ہو چکی ہے۔ میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ایسے حالات میں مجھے کون سا راستہ چننا چاہیے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید دلچسپ اور مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دلچسپ اور نئی کہانی کے ساتھ۔